الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدی و سندی دیوان کریم حضرت صاحبزادگان والا تبار خلفائے گرامی مرتبت علماء کرام اور برادران والا تبار، رات کی زلفیں بہت بھیگ گئی ہیں۔ اختصار کا تقاضا نہ بھی ہو تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ بات اشارے میں کر دی جائے۔ مجھ سے پہلے پیش رو تینوں حضرات نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی وضاحت سے اپنا مافی الضمیر بیان کر دیا ہے، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی فکر نکھر کر سامنے آ گئی۔ یہ جس مرحلے کا آغاز اب الکرم فرینڈز کی صورت میں ہو رہا ہے، اور ہمارے جواں ہمت اور جواں فکر اور مخلص ترین دوستوں نے گزشتہ ایک عرصے میں جس طرح اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے اور جس طرح اس کی تنظیم کو استوار کیا ہے، اب یہی حالات کا تقاضا ہے۔ ہم لوگ جو اپنے زمانہ طالب علمی میں مختلف تنظیموں میں کام کیا کرتے تھے، ہمیں اس وقت بھی اشتیاق پیدا ہوتا تھا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے حوالے سے، آستانہ پاک کے حوالے سے کسی ایسی تنظیمی سرگرمی کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی فکر پہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید یہ قدم اٹھانا مناسب بھی نہیں تھا۔ وہ بنیادی کام جو ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے ہیں، اور ان کی جڑیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہت ہی گہری اتر گئی ہیں، اور وقت کی تند و تیز آندیاں بھی اب چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے تو وہ ان جڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں ان کا آندھی کی دراتی سے بھی کٹنا مشکل۔ تعلیمی سلسلے کا آغاز حضور ضیاء الامت نے کیا، اپنی اجتہادی بصیرت سے کیا، اور اب یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں بھی جائیں، الحمدللہ بھیرا شریف کے مضبوط مراکز ہیں۔ اشاعت کا سلسلہ، رسالے کا سلسلہ، یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے، کسی بڑے دائرے میں بیٹھا ہے، کسی چھوٹے دائرے میں بیٹھا ہے، اپنی ذات میں ایک انجمن بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ آج اگرچہ میڈیا کا دور ہے، ہم کہتے ہیں کہ تشہیر کی ضرورت ہے، میں خود بھی اسے سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو جڑیں مضبوط ہوئی ہیں وہ بہت اچھا ہوا ہے، اسی کی ضرورت تھی، اور اب ہم وقت کے تقاضوں سے بھی نبرد آزما ہیں۔ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ حسن بیگانہ احساس جمال اچھا ہے، حسن بیگانہ احساس جمال اچھا ہے، کلیاں کھلتی ہیں تو رل جاتی ہیں بازاروں میں۔ یہ جو وقت سے پہلے ہم اس فیز میں نہیں آئے، آج محسوس ہوتا ہے کہ حضور ضیاء الامت کی بصیرت الہامی بصیرت ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قابل فکر جانشین کی بھی رہنمائی کی اور ان کے شاگردوں کی بھی رہنمائی کی۔ حضور ضیاء الامت سے جب یہ عرض کی جاتی، آپ نے کبھی بھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو فضلاء ہیں، ہمارے جو پیر بھائی ہیں، وہ ایک سلک میں پروئے جائیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرا مشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نئی امت بنانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی بڑی کام کی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امت میں فرقہ کیوں بنتا ہے؟ امت میں فرقہ بنتا ہے شرک، پھر رسالت سے فرقہ بنتا ہے۔ جب آپ اپنے مقتدا کی بات کو حضور کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی فکر کو آپ حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں تو وہاں سے فرقہ بنتا ہے۔ جی آپ فرمائے، ڈاکٹر برہان احمد نے کہا کہ شرک پھر رسالت سے فرقہ بنتا ہے۔ فرقہ کیوں بنتا ہے؟ شرک پھر رسالت سے فرقہ بنتا ہے۔ حضور نے اس بات کو پسند کیا، اس لیے میں اسے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات ہم یاد کر لیں کہ شرک پھر رسالت سے فرقہ بنتا ہے،
آپ یہ دیکھ لیجئے، حضور کا ضیاء القرآن دیکھیں، حضور کی ضیاء النبی دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں، قرآن کی بارگاہ میں پیر کرم شاہ صاحب ہمیشہ عاجزی سے حاضر ہوئے ہیں اور کشکول لے کر حاضر ہوئے ہیں، کشکول لے کر آئے ہیں۔ ایک منگتا اپنے آقا سے ہمیشہ کشکول لے کر آتا ہے۔ آپ اپنی فکر کو کبھی بھی اسلاف کی فکر پہ حاوی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پوری ضیاء القرآن آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک سطر بھی ایسی نہیں ملے گی جسے آپ تفسیر بالرائے کہہ سکتے ہیں۔ ضیاء النبی دیکھ لیں، آپ وہ محقق نہیں ہیں کہ جو کتھارسس کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی ذات کا ہم نے تجزیہ نہیں کرنا، حضور کی ذات سے ہم نے خیرات مانگنی۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس چکر میں مارے گئے ہیں کہ جب وہ سیرت لکھتے ہیں، جب وہ صحابہ کرام پہ لکھتے ہیں، جب وہ ائمہ و اولیاء پہ لکھتے ہیں، وہ تجزیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور سب کے سب زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے کہیں تجزیہ نہیں کیا، حضور ضیاء الامت نے ہر بارگاہ میں اپنا کشکول آگے کیا۔ دین و ملت کی ضیاء، حق و صداقت کی صدا، دین و ملت کی ضیاء۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک انفرادی فکر ہے۔ اس زمانے میں بہت سی تنظیموں کے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے نعرے گونجے، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں کسی کا تجزیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ماحول اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جھول کا شکار ہو جاتے ہیں، شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حضور ضیاء الامت کا پیغام شخصیت پرستی نہیں ہے، ان کا پیغام شخصیت شناسی ہے۔ جی وہ شخصیت شناس ہیں، شخصیت پرست نہیں ہے۔ حضور ضیاء الامت ہمارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بچھونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک زاویہ فکر پہ حضور ضیاء الامت کا نقش ہو، لیکن یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت شناسی ہے۔ جی اگر شخصیت پرست ہوتے ان کے شاگرد تو کوئی بھی تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے شاگردوں نے، حضور دیوان کریم نے کیا ہر تحریک کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہر ایک کو افرادی قوت بیرا شریف نے نہیں دی؟ انہیں بھی دی ہے، جو بعد میں بیرا شریف کو گرا رہے ہیں اور بیرا شریف کو صلواتیں سنا رہے ہیں، انہیں بھی فراغ دلی سے پوری قوت دی ہے۔ اس لیے کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم شخصیت شناس ہیں۔ خیر کی کوئی بھی روایت ہوتی ہے، ہم اس کا دست و بازو بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اخلاص کی کوئی قدر کرے یا کوئی قدر نہ کرے، یہ ان کی بدقسمتی ہے، یہاں سے ہمیشہ اخلاص ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دوست جو اب تنظیمی طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں حضور نے کبھی بھی امت کے اندر امت بنانے کو اپنا مشن نہیں بنایا۔ حضور نے کبھی بھی جو ہے وہ انحراف نہیں کیا روایت سے۔ روایت کون ہے؟ جو سواد اعظم کی اصل روایت ہے۔ روایت کون ہے؟ جو کہ اہل سنت والجماعت کی اصل روایت ہے۔ آپ کسی سے لڑے نہیں، کسی سے آپ الجھے نہیں، اور فراغ دلی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، جتنے بھی دوست وہاں تھے نا، سب کو آپ نے اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کل امریکہ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا اور عیسائیوں کے چوٹی کے افراد اس میں تھے اور احمد دیدات مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے احمد دیدات نے انہیں شکست دی ہے۔ آپ سب شکرانے کے دو دو نفل پڑھیں کہ اللہ نے اسلام کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جی کہاں امریکہ؟ ہم نے اس وقت احمد دیدات کا شاید نام ہی نہیں سنا ہوا تھا، اور اس پر آپ شکر کر رہے ہیں۔ تو آپ امت کے اندر نئی امت بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اہل سنت کا جو اصل عقیدہ اجماع سے چلا آ رہا ہے، حضور ضیاء الامت کے اندر کبھی بھی اس میں کسی قسم کا جھول نہیں دیکھا۔ آج لوگ خلفائے راشدین کا تقابل کر رہے ہیں، حضور ضیاء الامت نے کبھی جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً نہیں کیا، مشاجرات پہ آپ نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ لوگ جب اپنے مشرب سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا، تو کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں اور دوسروں میں نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں قادری ہوں، دوسروں میں نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ پروفیسر محمد حسین آسی بہت بڑے اپنے دور کے اسکالر، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضور ضیاء الامت سے میری محبت کی ہزار وجوہات ہیں، ہزار وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ضیاء القرآن میں حضرت مجدد الفسانی کا نام آیا ہے، حضور ضیاء الامت نے انتہائی محبت اور احترام سے ان کا تذکرہ کیا۔ اس لیے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، چونکہ خود نقشبندی سلسلے سے۔ تو یہ دیکھیے کہ کوئی حضور ضیاء الامت
اور ہم لوگوں کو نہ صحابہ کا کوئی وکیل بننا ہے، نہ اہل بیت کا اس طرح وکیل بننا ہے، ہمیں دشمنان اسلام کے مقابلے میں ان کا وکیل بننا ہے، لیکن ہم نے ان کی آپس میں کوئی مخاصمت نہیں کرانی۔ ہم سب کے نیاز مند ہیں، سب سلسلوں کے نیاز مند ہیں۔ حضور ضیاء الامت کے ذہن میں ایک آفاقیت تھی، اسی آفاقیت کو اگر ہم مد نظر رکھتے رہیں گے، یہ وہ آئیڈیل کردار ہے۔ لوگ آج جواز کیا ہے، آپ کیوں میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں کہ انحرافی فکر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور لوگ جو اپنے ہیں ان کو بھی اگر غور سے دیکھیں، کوئی شخصیت پرستی کا شکار ہے، کوئی فکری بے اعتدالی کا شکار ہے۔ ایسے میں حضور ضیاء الامت کی ذات نظر آتی ہے جس میں اعتدال ہے، توازن ہے۔ ان کے پورے لٹریچر میں کوئی جھول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے، وہ ایک روایت کے امین ہیں۔ انہیں بلا شک و شبہ مجدد کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کسی نئی فکر کی بنیاد نہیں رکھی، صوفیانہ اسلوب کو زندہ کیا ہے۔ اور جو اسلام میں مجدد ہے یہ نئی فکر رائج کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ پرانی رگوں میں ارتعاش تازہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ حضور کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ تجدید جو ہے یہ تجدد نہیں ہے بلکہ تجدید ہے، اور تجدید کا مقصد کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اصل فکر معاشرے میں دوبارہ رائج ہو جائے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت لفظوں میں، خوبصورت ویژن کے ساتھ خوبصورت اظہار خیال، خوبصورت فکر بیان کر رہے